آپ تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے جاندار اور شاندار خطاب فرمانے کے لیے محترم جناب عبداللہ قصوری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ حضرت مولانا عبداللہ قصوری صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ على بصيرة وأنا أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ برادران اسلام، ہر قسم دی تعریف کبریائی بڑھائی اللہ مالک الملک احکم الحاکمین رب العالمین دے واسطے ہے، جو اللہ تبارک و تعالی الرحمن علی العرش استوى ہے۔ اللہ مالک الملک اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی افعال اور اپنی کلام دے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سید البشر خاتم النبیین رحمت للعالمین امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ برادران اسلام، میرا اس زندگی دا پہلا موقع ہے کہ میں اپنے اس پنڈ دے اندر اس کانفرنس دے اندر شامل ہویا۔ اللہ مالک الملک کتاب و سنت دے مطابق بیان کر کے تے عمل کرنے والا بنائے۔ کوئی بندہ میری تقریر دے درمیان نعرہ نہ لگائے، میں نعرے والا مولوی نہیں۔ پہلے میں دس دینا چاہنا، میں تے ایک سبق دسن واسطے آیا
کیونکہ میں اتوں دا رہن والا جمیا پلیا میں سارے نو جاننا تے سارے مینو جانتے نے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کیتی ہے نا سورہ یوسف دی آیت نمبر 108 میرے ذمہ مضمون بھی یہ لگایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت. میرے بھائی جان کو دین اسلام میرا تیری مرضی دے نال نہیں بنیا. اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام دا انتخاب فرمایا ہے. ساری کائنات دے اندروں بہترین لوگاں دا انتخاب فرمایا ہے تے او اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دی اولاد چو نبیاں دا انتخاب فرمایا. سارے نبیاں دے اندروں خاتم النبیین رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم نبی کریم علیہ السلام دا انتخاب فرمایا. آپ دی دعوت کوئی انوکھی اور نوی نہیں. آپ دا رستہ کوئی نواں اور نوکھا نہیں سی. پہلے نبیاں دی بھی دعوت ایک ہی چل دی آ رہی ہے قولوا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ مولوی میں نہیں, سبحان اللہ والا مولوی کسے بندے نے بولنا نہیں تو سبحان اللہ دل چی کہنی. ساری رات دوسرے علماء بندے سبحان اللہ نعرے ماری جائے جی, میری تقریر چ بولنا نہیں. قرآن پاک سورہ یوسف دی آیت کل توجہ کرو دے گال سمجھائے گی. سارا دین سارا اسلام آپ دی دعوت ہے. کل فرما دیو کہہ دیو. قرآن پاک دے اندر جتھے جتھے بھی کل آیا ہے نا او کل دا معنی ہے کہ اللہ نے نبی پاک نو جڑا مشن دے کے دعوت دے کے بھیجے ہے نا آپ نے امت دے سامنے وہ پیش کی تھی. کل فرما دیو کہہ دیو اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو حاضی سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرت وانا ومن اتبعنی. سبحان اللہ ادو آخی دا جدو قاری صاحب امام بھول جائے مسئلہ بھی یار سبحان اللہ دا میں نبیڑ دیا پھر اگر چلا دا. سبحان اللہ ادو کئی دے جدو امام بھول جائے تو جدو میں بھلا نا پھر سبحان اللہ کہہ لیا جی. تو یا پھر عرب دے اندر سبحان اللہ ادو آدھے نے جدو کوئی گل بڑی عجیب آئے سمجھ نہ لگ دی ہوئے, سمجھ گل دی سمجھ نہ لگ دی ہوئے تو بلال پائی ادو آدھے نے سبحان اللہ. اللہ دے بندے تو سمجھ لگ دی بھی پھر رکھ جاندے سبحان اللہ. اچھا جی کل فرما دیو کہہ دیو میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو میرے نبی جی ادعو الاللہ میں
اللہ دی طرف دعوت دینے والا، مینوں اللہ پاک نے دنیا دے اندر بھیجی ہے اسی مقصد واسطے غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیو، قل کہہ دیو حاذی سبیلی ادعو اللہ انا ومن علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں محمد جڑی تانوں دعوت دے رہا نا، اے بڑی دلائل والی دعوت ہے، اکھاں دی بنائی نو ویکھ کے، دل دی بنائی نال ویکھ کے، سمجھ سوچ کے میں تواڈے تک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر انہاں نو دس دیو، انہاں لوگاں نو کہہ دیو مغالطے ختم کر دیو، انہاں نو کہو علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ممی بڑی دلیل نال گل کر رہے ہیں تے میرے منن والے بھی قیامت تک دلیل نال گل کرن گے۔ گل سمجھ آ رہی؟ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، سونیا دس دیو میں جڑی گل سچی کرنا، حق بیان کرنا، اس حق اندر شک نہیں کرنا۔ غور کریے، اللہ پاک نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں میں دنیا تے کلیا ہی اس واسطے آ کہ میرا دین سارے دیناں تے غالب کرنا ہے۔ جدو گل دین اسلام دی ہوئے گی نا، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، جیڑا مشرک ہوئے دا انہوں دین دی گل چنگی نہیں لگ دی۔ میں انشاءاللہ نا جنہا ٹائم ہے نا سارے پڑھ دے نا، یہ لا میں لوں میں لا کے جانلا سارے مسئلے دس کے جانلا۔ پہلا مسئلہ دعوت الاللہ، دعوت دینی ہے تے اللہ دی طرف دعوت دینی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انج کر کے صفا پہاڑی تے چڑھے، آپ نے فرمایا میرے رشتہ داروں آ جاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے اپنے آپنوں تے اپنے گھر والیاں جہنم دی اگ تو بچاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے نبی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ دارانوں ڈراؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جمع فرما لیا، آپ نے فرمایا لوگوں میں تواڈے اندر زندگی دے اینے سال گزارے نے، 40 سال نبوت تو پہلے، تسی مینوں کس طرح دا پایا ہے؟ تے سارے کہندے نے تو صادق بھی ہے تے امین ہوئی ہے۔ آپ نے دعوت دینی نا، اپنا کردار پیش کیتا، اپنی 40 سالہ زندگی امت سامنے پیش کی دیئے، فرمایا تسی مینوں کنج دا پایا ہے؟ تے سارے کہنے لگے تسی صادق و امین ہو، تواڈے جیسا سچا کائنات اندر نہیں، تواڈے جیسا امین کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ادھر جڑا پہاڑ ہے نا، اگر میں ایک گل کہواں ادھروں کوئی ایک جماعت آئے
تواڈے تے آگے حملہ کر لے تسی منو دے تے یک وقت سارے کہندے نے اسی من لواں گے اس واسطے کدی زندگی چ تواڈے پیاری زبان چ جھوٹ سنیا ہی نہیں. آپ نے فرمایا تانوں اتنا میرے تے پھر یقین تے دعویٰ ہے نا تے پھر فرمایا یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحون تملک الارض والعجم. اور لوگوں کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ کہہ دیو کامیابیاں دوڑیاں نے عرب و عجم دے بادشاہ بن جاؤ گے. کلمہ پڑھ گل کلمے تے مقدی جے میرے ویر دعوت سارے نبیاں دی کلمے دی دعوت ہے. اللہ پاک نے فرمایا کل ہادی سبیلی ادعو اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. خوش قسمت وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے دین سمجھ دے دلائل نال گل کر دے. یہ گل کنا گئی ہے رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر دسیا میرے پیارے محبوب دس دیو ممی بڑی بصیرت نال تانوں دس رہا تے میرے منن والے میری تباہ کرنے والے میری دعوت لبیک کہنے والے بھی دلیل نال گل کر دینے. اسلام بڑا سوکھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میرے پیارے معبود دس دیو انہاں لوگانوں کہ میرا رب پاک ہے ہر عیب تو رب پاک ہے تے میں محمد رب نال شرک نہیں کردا. میں شرک کرنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف دے اندر فرمایا اللہ پاک نے اس طرح انداز نال فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. اے میں دین دے اندر رکاوٹا نہ پیدا کریا کرو تاون کیتا کرو دین دیا محفلانوں سجایا کرو غور کرو. اللہ پاک نے فرمایا اس بندے تو وڈا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جیڑا اللہ پاک دے جھوٹ بولدا ہے. اس تو وڈا ظالم ہوئی کوئی نہیں سکتا جیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دے جھوٹ بولدا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیتا وَمَنْ أَظْلَمُ سورہ بقرہ جس طرح فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اور میرے ویر بھائی جان توجہ کرو اللہ پاک نے فرمایا اس بندے تو بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جڑے اللہ دے گھراں تو لوگانوں اللہ دے ذکر تو روک دینے. صرف روک دے نہیں بلکہ فساد پیدا کر دینے. ذکر کرنے والیاں نہ لڑائی کر دینے ذکر کرنے والیاں تے پابندیاں لگا دینے. آئیے غور کریے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظیم. اللہ پاک نے فرمایا جڑے اللہ دے ذکر تو روکن والے لوگ نے نا اللہ دے گھراں
وہ دنیا دے بھی دردناک بڑے عذاب دے اندر ملوث ہون گے آخرت۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ۔ اس بندے تو وڈا ظالم کو نہیں ہو سکتا جڑا اللہ پاک دے بارے جھوٹ بولے، جڑیاں گلاں اللہ پاک نے نہیں کہیاں ایویں ہی لوکاں نوں کہندا پھرے جی اللہ نے انج آکھیا، حالانکہ اللہ پاک نے گل نہیں کہی جان بوجھ تے دین اسلام دی دعوت نو جھٹلا دیندا ہے، دائی نہیں بنتا بلکہ دائیاں دے مخالف ہو جاندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، جڑے لوگ دین دی دعوت دیندے نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام سب تو پہلے دائی نے، سب تو بہترین دعوت دینے والے۔ میرے ویر غور کریے دین اسلام دا آغاز جدوں ہویا ہے، نبی پاک نے فرمایا بدل اسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام غریباں تو شروع ہویا ہے تے لوٹ کے بھی غریباں کو ہی رہ جائے گا۔ ایویں اپنیاں زندگیاں برباد نہ کرو، چار آنے آ جان، چار ٹپے پہلی دے ہون، تو اسلام نو سمجھدا ہی نہیں، تو کہنا میرے کول پیسہ آ گیا ہے، مینوں کانی ضرورت ہے دین سکھن دی، مینوں کی ضرورت ہے دین اسلام پڑھن دی، اپنے بچیاں نو نہیں پڑھا دے، قبر دے اندر کام آئے گا تے دین کام آئے گا، اسلام کام آئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جڑا دین چ رکاوٹاں پیدا کردا ہے، جڑا دین دی گل نہیں مندا، جڑا اسلام دی گل نہیں مندا، جڑا رب العالمین دی گل نہیں مندا، جڑا امام الانبیاء دی بات نہیں مندا، اللہ پاک نے فرمایا اس ظالم بندہ ایسے ظالم نو میں ہدایت ہی نہیں دیندا، ہدایت ہی نہیں۔ ایک ایسے لوگ نے فرمایا یریدون ان لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ پاک دا ارادہ ہے کہ دین اسلام دے نور نو پورا کرے، لیکن کافر جڑے نے وہ اپنے منہ دے نال دین اسلام دی شمع نو بجانا چاہتے نے، اللہ پاک دین اسلام نو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور ان دقیق طریقے کار ہے۔ میرے ویر غور کریے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب ازی تو انو کلیائی دنیا دے اس مقصد واسطے آ کہ میرا دین سارے دینہ دے غالب کر گیا نا، سارے دینہ دے دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ دا پسندیدہ دین ہے۔ اے دین اسلام زمین تے نہیں بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام نو بنا کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک دل تے نازل فرمایا۔ ایک ایک بات کھول کھول کے وحی دے ذریعے نبی کریم علیہ السلام دے مقدس پاک دل تے نازل فرمایا، اور اللہ
اللہ پاک نے دین والا سلسلہ قیامت تک جاری رکھنا ہے، وحی والا سلسلہ صرف نبی کریم علیہ السلام تک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے تو ایسے دعوت ہونا ہے جیڑی دعوت نبیہ نے دیتا ہے۔ ہر نبی دے امتیاں دا فیصلہ ہر پیغمبر دی نازل کردہ جیڑی اللہ نے شریعت دیتی ہے ان دے مطابق کیتا جائے گا۔ ساڑھے عمال نامے دا فیصلہ ساڑھے تے جیڑی شریعت اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم علیہ السلام تے مکمل کر دیتی تے نالی اللہ پاک نے فرمایا ہے میں دین نو مکمل کر دیتا ہے، ان دے اندر ایک ذرا بھی کاٹا وعدہ نہیں جے ہو سکتا۔ میرے بھائی جان، حلال و حرام دا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، شریعت اختیار صرف اللہ رب العالمین دیکھو۔ آخر یار وجہ کی بنی سی؟ انہیں پیارے نبی رحمت للعالمین سارے جہانہ دی رحمت کرنے والے نبی لوگاں نے کیوں انکار کیتا ہے؟ آخر وجہ کی بنی؟ شرک کیوں لوگ کرن لگے؟ آپ دی دعوت نو کیوں ٹھکرایا گیا؟ کدی غور کیتا ہے؟ بس آئے ایویں منگی سیدھی نواز جیڑی آئی جی میں دل کیتا کہے دا پڑھی گئے، چار کو ٹکرا ماری ساری رات پہمیں باتاں کیتی جاؤ۔ یاد رکھ لو جب تک اخلاص نہیں ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا نہیں ہوئے گی، توحید نہیں آئے گی، نبی پاک دا پیارا طریقہ نہیں آئے گا، کوئی عمل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ عمل دی قبولیت دے کچھ قائدے قانون، یہ دین کوئی ایویں ہی بس ٹھیک ہے جڑے پاسے مرضی تے دل کرے ٹولا مار کے لئی پھر دیو۔ جنہیں کو چار ٹکے آ جاتے ہیں دین میری مرضی دا چلے، مولوی صاحب مسئلہ میرے کو پوچھ کے کرن، میرا امام اسی سمجھے کمی مسجد ہے، پینڈ دا کمی۔ غور کرو میرے بھائی جان، دو قسم دے انسان دے جنہ دی رب نال بھی جنگ ہے تے رب دے نبی نال بھی جنگ ہے۔ پہلا بندہ سود خور جے، دوسرا علماء دا گستاخ جے۔ اسی غریب ہے کہ ان دی بےزتی کر دینے ہیں، یہ غریب دا بیٹا ہے، ایک غریب آدمی رب کو نہیں جانا، صاحب کتاب نہیں دینا، غور نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے محبوب میں دین تو آڈے تے پورا کر دیتا ہے، صرف پورا ہی نہیں کیتا بلکہ فرمایا میں اس دین تے راضی ہوں، میں اس نو پسند کر لے۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 3 مرتبہ کہندا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن میں محمد انج کر کے ہاتھ پکڑ کے جنت لے کے چلا جاؤں گا۔ اور ایک روایت دے اندر اللہ پاک انہوں خوش کر دے گا، مسند احمد دی روایت دے اندر انج کر گیا، نبی پاک نے فرمایا جنہیں ایک بارہ پڑھ لیا رب نے انہیں تے جنت واجب کر دیتی۔ اوہی دین ہے جنہا نبی پاک دے نازل ہویا جن دی دعوت آپ نے دیتی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک کسی مولوی دی گل نہیں، اللہ پاک دا فرمان ہے جنہیں دین اسلام نو چھڑ کے نواں دین کڈیا، اللہ کہندے نے جاؤ زور لگا لو میں نہیں قبول کرنا، فَلَن
وَلَن يُقْبَلَ ہرگز سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا میں اندر دین قبول کرا جنہیں میرے دین اسلام میں چڑھے جتے شرک آ جائے دین نہیں جی آندا عقل نہیں جے رہندی عقل ختم ہو جائے گی مشرک نو کدی ہدایت نہیں آندی جے اس واسطے اندے دل دے اندر اندے دماغ تے جن وڑیا ہویا ہے میں دسن لگا سا بھی لوگاں نے نبی پاک نو جھٹلایا کیوں تے شرک کیتا کیوں نہیں کر آئیے غور کریے مختصر جیا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے مکہ دے کافران نے طرح طرح دے مطالبے کیتے قرآن پاک موجود ہے بڑے مطالبے نے کہنے لگے جی میں پہلے نبیاں نے موجدے وکھائے نے سانوں ہی وکھا دے ساڑی مرضی دا دین ہو جائے جی میں تو کہنا ہے اسی کہ میں نبی ہاں ساڑھے تے او فرشتہ کیوں نہیں آندا اسی نبی کیوں نہیں بن دے انا دا مسئلہ انانیت آئی تے شرک اس واسطے کر دے سن کہہ دے سی آج جڑے 360 ساڑھے پانے اے بھی ہے اللہ دے ولی نے تے رب نے انہاں نو اختیار دے چھڑے نے لیقربون الی اللہ زلفا آدھے اسی بھی رب دا قرب حاصل کرنے ہیں جی میں آج بھی دنیا دے مشرک آج بھی دنیا دے اندر جننے مشرک نے اے بھی تبرک حاصل کر دینے اے بھی وسیلے لب دینے اے بھی آندے نے ساڑی اینا آگے اینا دیا گا تے فرق کی سی پھر آخر یار تو دو تا کلمے سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے مکے آلے کی ہوندہ سی میرے ویروں نے پتا سی جے کلمہ پڑھیا تے کلمہ ایک لغام ہے کلمہ ایک لغام ہے جنہ کلمہ پڑھی دا ہے گل ہونا دی مندنی پہی دیئے پھر ہونا دی اتباع کرنی پہی دیئے پھر ہونا دی فرما برداری کرنی پہی دیئے میں دس رہا میرے پائی جان کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیتا ہے اس دین واسطے اللہ پاک نے کائنات دے اندر چنگے جگہ لوگاں دا انتخاب فرمایا جائے امیری غریبی دا انتخاب نہیں کہ امیر دا بیٹا ہے یا غریب دا بیٹا ہے ساٹھے دا معاشرے اندر ہوائی عجیب ہے جو کہ امیر آدمی کوئی پروگرام کرے تو پھر سارے پجیا ہوندے تو جو کوئی غریب ماڑا جا کرے پھر آنے نہیں اندہ کی ہے انہوں کی پتہ ہے انہا للہ و انہا بڑا افسوس ہے جنہ کو اللہ دے بندے تسی تھے بیٹھے ہونا مائن تھے دے اندر اللہ کے کچھ بھی نہیں تے تقریر کری دے اللہ دے فضل کرنے لوگ سارے بریلوی آدھے نے مسجدہ سن دے نے گل حق دی دسنی ہے تے پھر رولا کڑے آئیے غور کریے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے میرے پیغمبر کہہ دے ہو لوگاں نو دس دے ہو میری نماز میری قربانی میری زندگی تے میری موت ساری اللہ واسطے مختصر جیا دعوت کیے اللہ دی طرف لوگاں نو بلانا کلمے دی دعوت اسلام دی دعوت توحید دی دعوت شرک تو بری شرک کرنے والے دا عمل اللہ قبول نہیں جے کرتے 18 نبیہ دا نام لے کے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر ہو اگر توڑے کو لو بھی شرک ہو گیا نا توڑے بھی عمل سارے برباد نبی پاک نے مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عمل سونے جے تو بھی کدھے شرک کر لے عمل تیرے بھی برباد تو ساڑھے باقی رہن دے مرضی دیا نمازہ مرضی دیا ساڑیاں بوتھیاں ساری عمر لگ جاتی داڑیاں منا دیا کی رب نو جا کے منہ بخاؤ دے اپنی چودر پیچھے ٹائیاں نے دی نازمی پیچھے نبی پاک دیا سنتا دی توہین کر دیا سمجھ رکھیا بس ٹھیک ہے انجی کم چلی جائے گا آئیے آخری حدیث بیان کر کے ختم کرنا نبی پاک نے فرمایا لا یؤمنو
احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. آپ نے فرمایا ایک بھی تواڈے اندروں نی دیر تک نہ ایمان والا بن سکتا ہی نہیں. کنی دیر تک نہ؟ جنی دیر تک نہ جڑی شریعت رب نے مینوں دتی ہے این دے مطابق اپنے سارے خیالات نہ کر لوے. ان دی خواہشات ان دے سارے خیالات نبی پاک دی لیاندی ہوئی شریعت دے مطابق نہ کر لوے. یہ گل میری نہیں نبی پاک دی. لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ان دے مطابق کرے اپنا جینا مرنا بیٹھنا اٹھنا سونا کاروبار مومن دا ایک ایک لمحہ اسلام دے مطابق ایک ایک لمحہ اسلام دے مطابق ہوئے. دنیا دی زندگی بھی کامیاب آخرت دی بھی زندگی کامیاب. اللہ تبارک و تعالی سانو جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے قائم فرمائے. میرے بھائی جان یہ بڑے خوش قسمتی دا ایک موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساڑھے واسطے علماء دا انتخاب کیتا ہے. لوگ سانو آگے سنا دے نے علماء انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. کائنات دیا سب تو بڑیاں ہستیاں علماء نے. قدر کریا کرو علماء دے خدمت کیتا کرو علماء دی. نبی پاک نے فرمایا تینہ بندیاں دی عزت کرنا انجے کہ جویں رب دی عزت کرنی. اچھا حکمران انصاف کرتا ہوئے اچھا حکمران اسلام دے مطابق فیصلے کرنے والا ساری زندگی اسلام دی عمل کردیاں بوڑھا ہو گیا اس بوڑھے دی عزت کرنا اور عالم دین دا احترام کرنا. علماء دی قدر کرا کرو علماء دی خدمت کیتا کرو. میں بھی تواڈے وچ ایتھے جم پل کے رہا. میرے استاد اسماعیل صاحب پی ٹی صاحب محمد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا سلیم صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سانو دین اسلام والے پاسے لگایا ہے انہوں دیا قربانیاں نے دعاواں یاد رکھیا کرو. ساڑھے بزرگاں دیاں پنڈ دے بزرگاں دیاں حاجی شریف صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے بھی عالم دین آنے انہوں نے خدمت کر دی. میں آپ ویکھے کھنا حاجی رفیق صاحب پروفیسر سلام صاحب میرے استاد ماسٹر رفیق صاحب تے میاں والی امام صاحب میں آپ ویکھے جدو عالم کی آندہ تے کسے بچے دے ہاتھ آپ آوے نہ آندے خدمت واسطے اللہ دی قسم مسجد چ بھیج دے سی پیسے. اسی بزرگاں صدقہ جاریہ بنیے دین نو پھلائیے دین اسلام دی گل کریے تے محبت نال سنیے. اللہ تبارک و تعالی جب تک زندہ رکھے اسلام تے قائم فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین.